وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پڑھیے قصہ قرآن میں مائی مریم کا، بڑی پیاری تھی، بڑی پاک دامن تھی، بڑی سچی تھی، بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑا نبی اللہ نے اس کے پیٹ سے پیدا کیا۔ پڑھ تو لے اس قرآن میں اے تفسیر پڑھنے والوں، مریم مائی کا قصہ پڑھنے کا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سبحان اللہ۔ مریم کے معنی ہے عابدہ، اللہ کی عبادت کرنے والی۔ اذ انتبذت من اہلہا، جس وقت چلی گئی اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، مشرق کی طرف ایک جگہ میں غسل کی ضرورت ہوئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پکڑا اس نے لوگوں سے اس طرح پردہ کر کے، اللہ اللہ۔ فارسلنا الیہا روحنا، بھیج دیا ہم نے اس کے پاس اپنا روح القدس جبریل۔ فتمثل لہا بشرا سویا، بن گیا ان کے سامنے انسان حسین۔ مریم نہا کے باہر آئی غسل خانے سے، وہ خاندان کے گھر والوں کے سامنے نہاتی نہیں، گھر کے دور کنارے پہ جا کے نہائے، پتہ نہ چلے، ایسی پاک دامن۔ کیا دیکھ رہی کہ ایک خوبصورت جوان سامنے آ رہا ہے۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تقی تھا، اور وہ لوگوں کی عورتوں کے پیچھے پڑتا تھا۔ اس نے دیکھ کے شاید یہ وہی شخص ہے، اور آج میرا نمبر آیا ہے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، بشر سوی مانا کامل بشر، داڑھی مکمل، سر پر امامہ، شاندار خوبصورت آنکھیں، چوڑا سینہ، لمبا قد، حسینہ جمیل ایاب ذیاب۔ حضرت قاری طیب صاحب نے آفتاب نبوت میں لکھا ہے کہ پورے کائنات میں مکمل بشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس وقت حضرت جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ میں ظاہر ہوئے، آپ سے زیادہ حسین اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ بس بھیج دیا ہم نے ان کی طرف، مریم کی طرف، اپنے فرشتے پاک کو، جو بن گیا اس کے سامنے ٹھیک ٹھاک بشر۔ قالت، مریم بولی، انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ لیتی ہوں اللہ رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر آپ تو ہی تقی ہو، یا ایک تقی کے معنی پرہیزگار، کہ آپ نیک صالح ہو تو مجھ سے ہٹو۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا بے شک مجھے بھیجا ہے تیرے رب نے۔ سنو سنو، مجھے بھیجا ہے تیرے رب نے۔ تو جو کسی کو بھیجے وہ اپنی بات کرتا ہے یا بھیجنے والے کی؟ بھیجنے والے کی نا۔ لِأَهَبَ لَكَ، اللہ فرماتے کہ دے دوں تجھ کو غلامن زکیہ، لڑکا پاک، اور بدعتی بے ایمان، اس کے دماغ میں گن بھرا ہوا ہے۔ کہتے جبریل نے کہا کہ میں دینا چاہتا، جبریل نے اپنے کتنے بیٹے بنائے، پہلے اپنے آپ کو تو ایک کڑی دے، خواہ مخواہ کی، وہی وام دے کم دے اور ڈنگ دے کم دخی دخی۔ ابو ہریرہ کی قراتیں لِيَهَبَ لَكَ، بات ہی ختم ہو گئی، لِيَهَبَ لَكَ غلامن زکیہ۔ اس لیے ان کے ہاں جبریل بخش، میکائیل بخش، پیر بخش، نبی بخش، فلاں بخش، بکواس بخش، سب نام یہ رکھتے ہیں بے ایمان۔ سمجھے استدلال کو؟ جبریل نے کہا مجھ میں قاصد ہوں تیرے رب کا، تو آگے پیغام اپنا دے گا یا رب کا دے گا؟ آپ کو جو کوئی کہے مجھے فلان نے بھیجا ہے، تو آپ کہیں گے نا کہ بات اس کی سنائے، اپنی نہ سنائے۔ تو لِأَهَبَ لَكَ، وَهَبَ يَهَبُ، لِأَهَبَ لَكَ، اللہ فرماتے کہ دے دوں تجھ کو غلامن زکیہ، لڑکا پاک صاف۔ قالت انا یکون لی غلام، بولی مریم کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا تک نہیں بشر نے، ولم اک بغیہ، اور نہ میں ہوں بدچلن۔ یا تو زنا سے ہو یا نکاح سے ہو، تو نہ نکاح ہے نہ زنا ہے، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی هین، تیرا رب فرماتے میرے لیے آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس، میں بنانا چاہتا ہوں اس واقعے کو عبرت لوگوں کے لیے کہ بغیر باپ کو ہی پیدا کر سکتا ہوں، اور رحمت منا، یہ مہربانی ہوگی میری،
فکان امرا مقضیا، یہ فیصلہ طے شدہ ہے. فحملتہ، اللہ، فحملتہ، بس مائی مریم حاملہ ہو گئی اس سے، یعنی ان باتوں سے. اور ونفخ فی جیب درعہا، جبریل نے اس کے گریبان میں پھونکا. ایسے باتیں کرتے کرتے یک دم ایسا زبردست چوف تھا کہ مریم اس حاملہ ہو گئی. فانتبذت به مکانا قصیا، دور چلی گئی اس وجہ سے، بس چلی گئی وہ دور جگہ میں. حمل فوراً ظاہر ہونا شروع ہوا. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، آ گیا اس کو درد سے، یعنی لے آیا اس کو درد سے کھجور کے تنے کے پاس. سخت درد ہے، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رو رہی ہے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، بولی ہائے افسوس مر چکی ہوتی اس سے پہلے. وکنت نسیا منسیا، اور ہوئی ہوتی بھولی بسری. اور شب وحیر تیرا، یہ کوئی دن ہے کہ بغیر کسی شادی کے میرا حمل ہے اور اب بچہ پیدا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کاش کہ میں مر چکی ہوئی. ایمان سے کہو اتنی بڑی ولیہ جس کے پاس جبریل آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن اپنی مشکل نہیں حل کر سکتی، ٹال نہ سکی مشکل. فناداہا من تحتہا، ہم نے آواز دی اس کو اس کے نیچے سے. اس میں دو قول ہے، ایک تو یہ کہ فرشتہ نیچے آ رہا تھا، اوپر یہ بیٹھی تھی ٹیلے پہ، اور دوسرا یہ کہ نہیں، حضرت عیسیٰ نے آواز دی اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق بنایا تیرے رب نے تیرے نیچے سردار. سرین سردار، بچہ پیدا ہوگا سردار ہوگا. یا سرین کے معنی نہرن جارن، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نیچے سے ایک چشمہ جاری کیا. وَحُزِّی اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا دیجیے اپنی طرف کھجور کے تنے کو. کھجور کے تنے سے پکڑ کے ہلاؤ تو ساقط علیک، گرا دے گی تجھ پر رطباً جنیا، تازی کھجور پکی ہوئی. اس وقت میٹھی اور گرم چیز کی ضرورت ہوتی ہے درد ذے کے وقت، تاکہ زچگی میں آسانی ہو. فکلی وشربی، پس کھاؤ اور پیو. وقرری عینا، ٹھنڈی کرو آنکھیں. فإما ترین من البشر احدا، بس جیسے کہیں دے کہ انسان کو. سبحان اللہ. کلی وشربی، کھاؤ اور پیو. ملا علی قاری نے عجیب بات لکھی، چشمہ پہلے نکلا اور کھانے کا انتظام کھجور کا بعد میں ہوا. یعنی دسترخوان پر پانی پہلے لے آؤ، کھانا بعد میں لے آؤ، لیکن شروع پہلے کلی وشربی، کھانا پھر پینا. یہ آداب ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، جگ لا کے رکھتے ہیں، ان کے پاس بڑا برتن نہیں، اور گلاس نامراد، ادھر لڑکا ادھر لڑکا. رات کو خطیب صاحب نے گرا دیے گلاس. ایک شخص نے گلاس گرایا کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کو صاف کرنے لگا تو ڈونگا الٹ دیا. ایک آدمی اس کو سمجھا رہا تھا ایسا نہیں، یہاں تو جگ بھی گرا دی. پورا ایک تماشا، سبزی منڈی بنا دی. ہاں، دسترخوان سے سبزی منڈی بنا دی. تو کھانے کے بھی تمیز ہے، آداب ہے، طریقے سے بیٹھو، سلیقے اور اطمینان سے کام کرو. بس کھائیے اے مریم، وشربی، پیئے. وقرری عیناک، کے ٹھنڈی کرے. کچھ بھی ہو، جب تک آدمی نے کھایا پیا نہ ہو، خوشی پوری نہیں ہوتی. فإما ترین من البشر احدا، بس جب کبھی دیکھے آپ کسی بشر کو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہیے میں نے نظر مانی اللہ رحمان کے لیے روزے کی. ہم بھی روزے میں ہیں الحمدللہ. فلن اکلم اليوم انسیا، بس ہرگز بات نہیں کر سکتی آج کسی انسان سے. یہ ہیلا نہیں. مریم کا کہاں روزہ ہے کہ کہو کہ میرا روزہ ہے. کسی شرپسند سے بچنے کے لیے حرام کھانا ہے، آپ جا کے کہے کہ میرا عذر ہے، ٹھیک ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، ایک ناکار آدمی سے بات نہیں کرتے تو کہتے میرا عذر ہے. فلن اکلم اليوم انسیا. اس زمانے میں جو شخص نظر مان لیتا اور روزہ رکھتا تو جس طرح کھانے پینے سے پرہیز ہوتا، اس طرح روزے کے اندر کلام سے بھی پرہیز ہوتا. سوال یہ کہ کلام تو ہو گیا کہ میں روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتا، کلام تو ہو گیا نا. جواب یہ ہے کہ عذر کرنا جائز ہے، آگے جواب دینا ناجائز ہے.